ریڈیو صدائے حریت سے اہم خبریں سنیے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے گزشتہ روز 27 اکتوبر کو بھارت کی طرف سے اپنے مادری وطن پر 73 سال سے جاری غیر قانونی تسلط کو یکسر مسترد کرنے کے لیے یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ یوم سیاہ کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیموں کی اپیل پر مکمل ہڑتال کی گئی۔ سری نگر کے مختلف علاقوں میں پاکستان کے نقشے والے پوسٹرز جن میں جموں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا تھا چسپاں اور پاکستانی پرچم لہرائے گئے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مظلوم کشمیریوں اور یوم سیاہ کے حوالے سے علامتی بلیک آؤٹ کیا گیا۔ آزاد کشمیر سمیت پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے کے خلاف احتجاجی ریلیوں اور سیمینارز کا اہتمام کیا گیا۔ حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا، جبکہ لندن، ویانا، جرمنی اور اسپین سمیت مختلف ممالک میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا اور سیمینارز اور احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یوم سیاہ کے موقع پر کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق پامالیوں کو روکنا اور بھارتی حکومت کو اس کے جرائم کی پاداش میں جواب دہ بنانا اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ میں بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور یوم سیاہ کے موقع پر پاکستان کی طرف سے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ بھارتی حکومت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے۔ ترکی نے کشمیریوں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے مغربی دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے حق میں آواز بلند کریں۔ درسنا مقبوضہ کشمیر میں ماچوا بڈگام میں آج محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں حالات کشیدہ ہیں۔ بھارتی حکومت نے جموں کشمیر کے اراضی قوانین میں ترمیم کر کے اس بات کی راہ ہموار کر دی ہے کہ ہر بھارتی شہری کو مقبوضہ کشمیر میں اب اراضی خریدنے کا حق حاصل ہوگا۔ ترال میں قائم فوجی کیمپ میں ایک CRPF اہلکار حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ کشمیر در حقیقت تقسیم ہند کا ایسا حل طلب مسئلہ ہے جو کہ بھارتی حکومت کی ہر درمی، ظلم و ناانصافی اور اقوام عالم کی چشم پوشی کے باعث آج تک حل نہیں ہو سکا۔ 27 اکتوبر 1947 میں بھارتی حکمرانوں نے تقسیم برصغیر کی روح کے قطعی منافی اور عالمی انصاف و قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر پر فوجی طاقت کے سہارے اپنا جابرانہ تسلط قائم کیا تھا، اور پھر گزشتہ برس 5 اگست کو کٹر ہندو انتہا پسند رہنما نریندر مودی کی سربراہی میں قائم بھارتی حکومت نے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس متنازع علاقے کو بھارت کے اندر ضم بھی کر لیا۔ کشمیریوں کی مبنی برحق آواز کو دبانے کے لیے مودی سرکار نے اپنے وردی پوش گنڈوں کو مقبوضہ علاقے میں ہندوتوا ایجنڈے کے نفاذ کے لیے کشمیری عوام کے قتل عام کی کھلی چھوٹ دے دی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سے ہندو دہشت گرد تنظیم RSS کی پشت پناہی والی سرکار بھارت کے اندر اقتدار پر براجمان ہو چکی ہے، بھارتی اقلیتیں خاص طور پر بھارتی اور کشمیری مسلمان تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد مسلم ڈیموگرافی کی تبدیلی کے لیے یہاں ڈومیسائل قانون میں منمانی ترمیم کی گئی۔ قدرتی وسائل اور نوکریوں پر بھی تمام ہندوستانیوں کو حقوق دیے گئے۔ اب تو غیر کشمیریوں کو مقبوضہ علاقے میں بسانے اور انہیں یہاں زمین و جائیداد خریدنے میں حائل تمام رکاوٹوں کو بھی دور کیا گیا۔ یہی کام اسرائیل نے فلسطین میں کیا تھا، اور آج بھارت کی نازی سرکار بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں اسی صفاقانہ روش پر گامزن ہے۔ تاہم یہ جنونی سرکار کی بھول ہے کہ وہ اس طرح کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے آزادی پسند کشمیری عوام کو زیر کر سکے گی۔ گزشتہ روز مقبوضہ جموں کشمیر، آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے بھرپور طریقے سے یوم سیاہ منا کر بھارت کے جنونی ٹولے کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ انہیں اپنی سرزمین پر ایک لمحے کے لیے بھی بھارت کا جابرانہ تسلط قبول نہیں ہے۔